اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم کا شکر کرتے ہیں کہ یہ آمادگِ ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے دوسرا مہینہ اور دوسرے مہینے کا چوتھا اور آخری ہفتہ ہے۔ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات پر دروس پیش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی ان دروس سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے اور علم میں اضافہ کر رہے ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اب بھی ہمارا جو مقصد اور ہمارا جو ہدف ہے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کے اس پیغام کو پہنچا سکیں، لہٰذا آپ ہمارے اس مقصد اور اس ہدف میں ہماری مدد کریں۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کلاسز کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ بھی ان کلاسز تک دوسرے لوگوں کو لائیں اور دوسرے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو ان کلاسز سے جوڑیں تاکہ وہ بھی ان کلاسز سے استفادہ کر سکیں۔ اہم موضوعات پر آپ کی خدمت میں درس پیش کیا جاتا ہے، جس میں سے ایک موضوع تفسیر قرآن ہے اور اس ہفتے کا پہلا درس تفسیر قرآن۔ آج ہم اہم سورہ کے متعلق گفتگو کریں گے جو بہت ہی زیادہ مشہور سورہ ہے اور اتنا مختصر سورہ ہے کہ تقریباً مکمل طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعوں کو یہ سورہ حفظ ہے، اور تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ اگر کہیں تو تمام مسلمان اس سورہ کے حافظ ہیں، اس سورہ کو حفظ کرتے ہیں اور اس سورہ کے ایک حد تک ترجمے سے بھی تمام لوگ واقف ہیں۔ بہت مشہور سورہ اور بہت مختصر سورہ، سورہ مبارک کوثر۔ سورہ کوثر اگرچہ کہ بہت مختصر سورہ ہے مگر بہت ہی زیادہ اس کے اندر علم کے جو ہے ذخائر موجود ہیں۔ اگر محتوا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بڑے اور اہم مسئلے پر یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور ایسا سورہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے شاعروں کے منہ پر تالے لگا دیے اور بڑے بڑے لوگوں کے منہ بند کر دیے۔ سورہ مبارک کوثر، اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عاص بن وائل نام کا ایک شخص رسول خدا سے محو گفتگو تھا۔ مسجد سے باہر وہ رسول خدا سے گفتگو کر رہا تھا، اور جب گفتگو تمام ہوئی عاص بن وائل اپنے دوستوں کی طرف پلٹا۔ اس کے دوستوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کس کے ساتھ میں باتیں کر رہے تھے؟ تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ اس ابتر کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ یہ بات رسول کو بھی ناگوار گزری۔ ابتر کا مطلب ہوتا تھا یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسا شخص کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کہ جس کا نام باقی رکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا تھا۔ اور رسول پر اس طریقے کے ابتر کہنا اس طریقے سے رسول کو ظاہراً بہت ہی زیادہ برا کام تھا، اور رسول کا بھی یہاں پر جو ہے رسول کی بھی دل آزاری ہوئی اور رسول کا دل دکھا۔ یہ سورہ رسول کے دل کی تسلی کے لیے نازل ہوا، اور اس سورہ کے دو پہلو ہیں، رسول کے دل کی تسلی کے لیے نازل ہوا اور دشمن رسول کے جو رسول کو طعنہ دیتے تھے ان کے دل پر شدید حملے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ یعنی فقط رسول کو تسلی نہیں دی گئی ہے بلکہ ان دشمنان رسول کو کہ جو طعنہ زن بھی تھے، ایک حملہ کیا ہے، خدا نے ایک ضرب لگائی ہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرَ کے ذریعے سے ایک کاری ضرب لگائی اور ان لوگوں کے منہ کو بند کر دیا۔ واقعاً اگر اس طریقے سے ہم اس سورہ کو دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ یہ سورہ بہت زیادہ اہم سورہ تھا، اور بہت زیادہ اس سورہ کی قدر اس زمانے میں کی جاتی تھی، بہت زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ ہم نے اپنے استاد سے اس واقعے کو سنا تھا کہ جس وقت عرب کے تمام قبیلوں نے خانہ کعبہ پر اپنے بڑے بڑے اور اپنے بہت عظیم اشعار اور مسدس اور اپنے کلاموں کو وہاں پر ٹنگایا تھا، تو رسول خدا نے اپنی طرف سے سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پر چسپاں کیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پر چسپاں دیکھ کر تمام بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر عرب کے اپنے کلام کو وہاں سے اتار کر لے گئے کہ اس کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس سورہ کے نیچے ایک جملہ لکھا، ما ھذا کلام البشر،
یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ابتر کہنے کی رسول کو وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ 2 بیٹے رسول کے جناب طاہر اور جناب قاسم یہ وفات پا چکے تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہو چکا تھا اور اب رسول کے پاس کوئی اولاد موجود نہیں تھی، اسی وجہ سے رسول کو ابتر کہا جانے لگا۔ مگر رسول خدا کو اس سورہ کے ذریعے سے تسلی دی گئی ہے۔ پہلی آیت اس سورہ کی جو ہمیں بتاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پر اگر لفظی اور لغوی ترجمہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ اس میں ایک لفظ ہے کہ جو سب سے زیادہ مشکل ہے اور جس کے لیے جو ہے بہت ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے، وہ ہے کوثر۔ دوسرا لفظ ہے ابتر۔ یہ 2 لفظ ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے، باقی تمام الفاظ جو ہیں وہ کامن لفظ ہے اور ان کا فقط ترجمہ کر دینا کافی ہے۔ اِنَّا یعنی بے شک ہم نے، اعطیناک اے رسول تجھ کو عطا کیا، الکوثر کوثر، فصل لربک وانحر، فصل یعنی اے رسول پس نماز پڑھیں اپنے پروردگار کے لیے، لربک اپنے پروردگار کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے۔ ان شانئک، ان یعنی بے شک، شانئک یعنی تیرا دشمن، اے رسول تیرا دشمن بے شک هو الابتر، وہ بے اولاد رہے گا، وہ دم بریدہ رہے گا۔ یہ لغوی ترجمہ اس سورہ مبارکہ کا مختصر سا لغوی ترجمہ، لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی ترجمے کو دیکھیں، الکوثر کے اصطلاحی ترجمے کو، تو الکوثر پر ایک بہت ہی بڑی گفتگو مفسرین کے درمیان موجود اور بہت ہی طولانی گفتگو موجود ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی گفتگو ہے اور مکمل طور پر سب نے الکوثر پر گفتگو کی ہے۔ ہم نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوثر سے مراد سب سے پہلی جو چیز لی جاتی ہے وہ ہے جنت کی ایک نہر، یعنی کوثر، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، یعنی جنت میں ایک نہر ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ دوسری چیز جو مراد لی جاتی ہے وہ ہے روز قیامت کی نہر، روز قیامت کا ایک حوض جسے حوض کوثر کہتے ہیں، جہاں سے تمام لوگ جو اس کے اہل ہوں گے وہ ان کو سیراب کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو کوثر کے عنوان سے بیان کی جاتی ہے وہ خود یہ نبوت ہے، اے رسول ہم نے تمہیں نبوت عطا کی۔ چوتھی چیز ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا، یعنی کوثر سے مراد قرآن۔ پانچویں چیز کثرت یاران، یعنی ہم نے تمہیں بہترین مددگار اور سب سے زیادہ مددگار عطا کیے۔ چھٹی چیز ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی۔ ساتویں چیز ہم نے تمہیں شفاعت عطا کی۔ یہ سارے معانی، 7 ہم نے معانی آپ کی خدمت میں کوثر کے پیش کیے۔ یہ 7 معانی فقط ایک مطلب کی طرف پلٹتے ہیں، وہ ہے خیر کثیر۔ کوثر یعنی خیر کثیر، ایسی چیز کہ جس میں فراوان خیر موجود ہو، بہت زیادہ خیر موجود ہو، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اور یہ تمام عنوان جو 7 معنوں میں بیان کیے گئے ہیں یہ خیر کثیر کی طرف پلٹتے ہیں۔ مگر تطبیق کیسے کریں اور کیسے سمجھیں کہ کون سا معنی جو ہے سب سے زیادہ اصل سے نزدیک ہے، اس کے اوپر بھی بہت سے علماء کی گفتگو ہے۔ مگر یہاں 3 نام لے کے ہم اس آیت پر گفتگو کو تمام کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب، ان کی تفسیر المیزان، اس کے بعد ابن کثیر جو سنی مفسر ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا فخر رازی۔ یہ 3 بہت مشہور نام ہیں۔ ان تینوں نے آنے کے بعد میں اس سورہ کوثر کی تفسیر جب کی ہے یا لفظ کوثر پہ پہنچے ہیں تو یہاں صراحتاً تاکیداً کہا ہے کہ یہاں لفظ کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اب جتنے بھی عنوان آپ لے لیجئے، چاہے کوثر سے مراد قرآن کو لیجئے، چاہے کوثر سے مراد بہشت میں ایک نہر کو لیجئے، وہ تمام عنوان پلٹیں گے عمومی معنوں میں، لیکن اگر سب سے نزدیک مطلب تلاشنا ہے تو وہاں پر کہا جائے گا کہ کوثر سے مراد نسل کثیر ہے، اور نسل کثیر کس کے ذریعے سے وجود میں آئی؟ شہزادی کونین کے ذریعے سے وجود میں آئی، اور اس کے لیے دلیل بھی بیان کرتے ہیں۔ فخر رازی بھی اس دلیل کو لکھتے ہیں، علامہ بھی اس دلیل کو لکھتے ہیں، ابن کثیر بھی اس دلیل کو لکھتے ہیں کہ ہم جب مصداق کو، سب سے نزدیکی مصداق کو دیکھیں گے تو قرینہ تلاش کریں گے۔ ہمارے پاس قرینہ تیسری آیت میں موجود ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، اے رسول تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ یہاں تیسری آیت میں جب بے اولاد رہنے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ہم پہلی آیت کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو مراد ہے کوثر سے وہ نسل کثیر ہے۔
فار ایگزامپل ایک مثال کے طریقے سے سمجھتے ہیں، اگر پہلی آیت میں کوثر سے سب سے اصل اور نزدیک معنی کو ہم حوض کوثر سمجھے، تو تیسری آیت کا تقاضا یہ تھا کہ کہا یہ جاتا ہے رسول تیرا دشمن پیاسا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ مطابقت رکھتی ہے کوثر، آب کوثر اور پیاس. لیکن پہلی آیت میں کوثر کا ذکر ہے اور آخری آیت میں ابتر کا ذکر ہے. یہ ابتر قرینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کوثر کو تطبیق کر سکتے ہیں اور کوثر کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کوثر کے معنی نسل زیاد، نسل فراوان، نسل کثیر. اور یہ نسل کثیر کس کے ذریعے سے وجود میں آئی؟ حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے وجود میں آئی. دوسری آیت میں خدا کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوثر بہت عظیم نعمت ہے، لہذا اس عظیم نعمت کا شکرانہ بھی عظیم ہونا چاہیے، بہت بڑا شکرانہ ہونا چاہیے. اور یہ ہمیں سکھایا بھی گیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے، جب بھی کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو تو اس نعمت کے دینے والے کا شکر بجا لاؤ. ہم کو یہ نعمت ملے تو ہمارے لیے بھی شکر ضروری ہے. اگر رسول کو یہ نعمت خدا نے عطا کی تو رسول کو بھی مخاطب کر کے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اور آخری آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. یہ سورہ کوثر کی مختصر سی تفسیر تھی. یہ وہ اہم سورہ ہے کہ جو رسول خدا کی تسلی کے لیے، رسول خدا کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نازل کیا گیا. اور 3 سورہ ایسے ہیں کہ جن کا فقط ہدف پروردگار عالم کی طرف سے یہ تھا کہ رسول کے دل کو تسلی پہنچے، اور جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مستقیم طور پر رسول کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئے تھے، جس میں سورہ شرح، سورہ علم نشرہ، سورہ والضحیٰ اور تیسرا سورہ سورہ کوثر. یہ 3 سورے، ان 3 سوروں کے ذریعے سے رسول کے دل کو تسلی پہنچی ہے، رسول کے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے. ہم اس سورے کے آخر میں ایک مختصر سی تاکید آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی گزارش کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت شہزادی فاطمہ زہرا کا جب ذکر آیا ہے تو اس بات کو میں لازمی سمجھتا ہوں اس پیغام کو پہنچانا کہ اپنی بیٹیوں کی قدر و قیمت کو ہم سمجھیں اور بیٹیوں کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور ان کے حقوق کے متعلق ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ابتدائے انسانیت سے اور آج تک ہر زمانے میں طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہی ہیں بیٹیاں، اور طرح طرح سے ان کی زندگی میں مشکلات اور مصائب رہے ہیں. حق سے محروم رکھا جاتا ہے اور بہت سی جگہ ان کی ولادت پر افسوس کیا جاتا ہے. کوثر کے پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم سمجھے کہ پروردگار عالم نے بیٹی کو کس قدر عظمت بخشی ہے کہ یہاں کوثر سے مراد ایک بیٹی پروردگار عالم نے رسول کو عطا کی. اب آپ صاحب نظر ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، ذرا تصور کریں، ایک طرف پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، تو دوسری طرف پروردگار بیٹا عطا کر دیتا، لیکن پروردگار نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی تاکہ عالم انسانیت بیٹی کی قدر و قیمت کو پہچان سکے، بیٹی کی منزلت کو جان سکے کہ یہ بیٹی تھی کہ جس کے ذریعے سے رسول خدا کی نسل آگے بڑھی ہے. لیکن ہمارے سماج میں اس کے برعکس ہم عمل دیکھنے کو ملتا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں بیٹیوں کی ولادت پر افسوس کیا جاتا ہے، غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، جو بالکل قرآنی علوم کے اور قرآنی دستورات کے خلاف ہے. جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، ایک طرف سورہ مریم اس بات کی گواہی دیتی ہے اور دوسری طرف سورہ کوثر کہ پروردگار عالم نے بیٹی کو اس قدر عظمت بخشی ہے. آئیے اس کے بعد ہم دوسرے سورے کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ ماعون، سورہ نمبر 107. یہ دونوں سورے ہی مکے میں نازل ہوئے، سورہ کوثر بھی مکے میں نازل ہوا اور سورہ ماعون بھی مکے میں نازل ہوا. اس سورے کی فضیلت کے بارے میں، اس سورے کے محتوا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سورے میں پروردگار عالم نے اصل قیامت کا انکار کرنے والوں کے اوپر گفتگو کی ہے، اور اس سورے کا موضوع جو ہے وہی لوگ ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، منکر روز جزا تھے. اور پھر ان کے قیامت کے انکار کرنے کی وجوہات کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ کیوں قیامت کا انکار کر رہے ہیں.
اصل میں کچھ وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم سورہ پروردگار عالم کی طرف سے سورہ ماعون کی شکل میں نازل ہوا قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ شان نزول کے طور پر جسے لکھا جاتا ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے لیے نازل ہوا، کیونکہ ایک مرتبہ ابو سفیان کے پاس کوئی یتیم آیا اور اس یتیم کو ابو سفیان نے دھکے دے کر باہر نکالا۔ یہ سورہ اس وقت میں نازل ہوا۔ یہ سورہ بھی مستقیم طور پر مخاطب ہے رسول خدا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت اے رسول کیا تم نے دیکھا، الذی یکذب بالدین اس شخص کو دیکھا تم نے کہ جو جھٹلاتا تھا روز جزا کو، بالدین یعنی روز جزا، دین کے معنی یعنی روز جزا، یکذب یعنی انکار کرتا تھا، جھٹلاتا تھا۔ اے رسول کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روز جزا کا انکار کرتا تھا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی انسان ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو جو ہے وہ جھڑکتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے کے لیے تشویق اور ترغیب نہیں کرتا۔ فویل للمصلین، پس وائے ہو نماز گزاروں پر، پس لعنت ہو نمازیوں پر۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر غفلت کا شکار ہے۔ الذین هم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو یراؤن یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضروریات کی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ اس سورے کا ہوا۔ ہم اب مختصر سے اگر گفتگو کریں تو سب سے پہلی آیت میں اس سورے کے متعلق جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں قیامت کے انکار کو بیان کیا گیا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے رسول کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو قیامت کا انکار کرتا تھا؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا تھا۔ یعنی قیامت کا انکار کرنا یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ کچھ اعمال اس کا سبب بنے کہ جس کی وجہ سے یہ قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ انسان اگر اس دنیا میں قیامت پر مکمل طور پر ایمان رکھتا ہو تو انسان کسی کے حق کو ضائع نہ کرے۔ قیامت پر اگر ایمان ہو انسان کسی پر ظلم نہ کرے۔ قیامت پر اگر ایمان ہو انسان کسی کا حق نہ چھینے، انسان کسی کا قتل نہ کرے۔ قیامت پر اگر ایمان ہو تو انسان زمانے میں فساد برپا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت پر اگر ایمان ہوگا تو ان سب کاموں کو کرنے سے پہلے سوچے گا کہ قیامت میں اس کا حساب و کتاب جب مجھ سے کیا جائے گا تو میں کیسے وہاں سے بچوں گا، وہاں میرا حساب و کتاب کیسے ہوگا۔ میں نے فلاں کا مال غصب تو دنیا میں کر لیا، قیامت میں جب مجھ سے مانگا جائے گا اور جب میرا حساب و کتاب ہوگا تو میں کیسے ادا کروں گا، اس عذاب سے قیامت کے کیسے بچوں گا۔ قیامت پر مکمل ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے ظاہر ہو کہ ہمارا قیامت کے اوپر ایمان ہے۔ ہم اگر اپنے عمل انجام دینے سے پہلے سوچیں کہ اس عمل کا حساب قیامت میں اگر ہوگا تو میں اس سے کیسے بچوں گا، تو ہمارے سارے اعمال سدھرتے چلے جائیں گے، ہمارے سارے اعمال بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دنیا میں جو ہے جب کہیں کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، کہیں کسی کا ناروا حق غصب کیا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ انسان کہ میں کورٹ میں کیس کروں گا اور کورٹ کے ذریعے سے آپ کا حق، اپنا حق جو ہے وہ حاصل کروں گا۔ وہ کیس کورٹ میں پہنچتا ہے اور کورٹ میں گفتگو کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ثبوتوں کے اور گواہوں کی بیس پہ کورٹ میں گفتگو ہوتی ہے۔ جس کے حق میں ثبوت اور گواہ ہو جاتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کا حق نہ ہو، لیکن اگر ثبوت اور گواہ مل گئے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا۔ لیکن قیامت کی عدالت جو ہے وہ انصاف کے اوپر جو ہے برگزار ہوگی۔ وہاں پر انسان کو فرار کا بالکل بھی جو ہے فرار کا راستہ نہیں ہوگا انسان کے لیے۔ وہاں پر انسان کی بہت سخت منزل ہے۔ انسان قیامت پر اگر ایمان رکھتا ہو تو انسان کے عمل میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس لیے یہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یحض یعنی ترغیب اور تشویق دینا، کسی کو اچھے کام کے اوپر جو ہے حوصلہ افزائی کرنا۔
یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس حوصلہ افزائی کے ذریعے سے وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے گا۔ تشویق، یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تشویق نہیں کرتے اچھے کام کی طرف، ان لوگوں کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک نیکی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ خود کھانا نہیں کھلاتے، مگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ ایسا کام مت انجام دو۔ بہت سے لوگ نیکی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو نہیں روکتے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے نہیں دیتے۔ یہاں یہ پیغام اس آیت کا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تشویق نہیں کرتے یتیموں پر اور مسکینوں پر کھانا کھلانے کی، تشویق نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت ان کے اندر کیا ہے؟ تیسری صفت ان کی نماز کے متعلق ہے۔ ان کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تیسری صفت کو پروردگار عالم نے الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ وائے ہو نمازیوں پر، لعنت ہو نمازیوں پر۔ ویل کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر لعنت اور وائے کے اور بربادی کے زمرے اور معانی میں ہے۔ وائے ہو نمازیوں پر، ہم نے نماز کی جتنی فضیلت سنی ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے والے پر اگر لعنت اور ویل خدا کی طرف سے ہونے لگے تو یہاں پر نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں، نقصان نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نماز، اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے جس کو دور کرے گا تب جا کے اس کی نماز درست ہوگی۔ علماء نے بیان کیا کہ یہاں نمازیوں پر ویل کرنے کی وجہ جو سبب یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، جیسے اگلی آیت میں بیان کیا گیا، الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ ساہون کا مطلب ہے غافل ہونا اور اپنی نماز کی طرف سے غفلت برتنا، یا اس سے معنی ایک یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نماز سے غافل ہے یعنی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز میں تو ہوتے ہیں، نماز میں پھر بھی نہیں ہوتے، ان کا دل نماز میں نہیں لگتا، ان کا ذہن نماز میں نہیں ہوتا، یا پھر نماز کے ارکان کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے، یا پھر نماز کے دستور اور آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ ایسی بے ڈھنگی نماز پڑھتے ہیں کہ جسے نماز نہ کہا جا سکے۔ لہٰذا اسی لیے نماز کے آداب اور جو دستور سکھائے گئے ہیں ان کے ساتھ میں نماز کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ان آداب اور دستور کی رعایت، اول وقت پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، پاکیزہ جگہ پر پڑھیں، اچھے لباس میں پڑھیں، پاکیزہ لباس میں پڑھیں، اور اسی طریقے سے اور دیگر جو آداب ہیں، سجدے کے طریقے، سجدہ اس طریقے سے کریں، رکوع اس طریقے سے کریں، آرام سے نماز پڑھیں، تلاوت جب کریں تو اس انداز میں کریں، یہ تمام احکام اور تمام آداب موجود ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان آداب کی رعایت کرے اور نماز پڑھے۔ سب سے اہم ادب نماز کا، یہ تیسرے جملے میں یعنی نماز کے لیے پروردگار عالم نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا، 3 آیتوں میں نماز سے متعلق گفتگو کی، اور تیسری آیت جو ہے اس کے اندر اصل وجہ بیان کی کہ یہ لوگ اپنی نماز سے کیوں غافل ہیں، الذین هم یراؤن، کیونکہ یہ لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز شب تو پڑھتا ہوں میں، مگر جب تک میں بتا نہ دوں 10 لوگوں کو کہ میں نے آج نماز شب پڑھی ہے تب تک میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تب تک میرے دل کو چین نہیں آتا۔ میں فلاں کام کرتا ہوں مگر جب تک اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا دوں۔ بعض لوگ بہت اس طریقے کے پابند ہوتے ہیں، بعض لوگ ایک وقت کی نماز مسجد میں جب پڑھ کے آتے ہیں تو ایسی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس بتا دوں میں مسجد میں گیا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عمل ان کا ان کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اور ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی وجہ بنتا ہے یہ عمل، یعنی اپنے عمل کو ضائع کرنا، اپنے ہاتھ سے دکھاوا کرنا۔ الذین هم یراؤن، اسی لیے کوئی بھی عمل اسلام میں جس میں ریاکاری موجود ہو اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ اگر روایات کو ہم دیکھیں تو ریاکاری کو شرک کے زمرے میں بیان کیا گیا کہ ریاکاری ایک شرک کی طرح ہے۔ قیامت کے میدان میں جب یہ ریاکار شخص اپنی عبادتوں کے ساتھ آئے گا تو پروردگار عالم سے کہے گا کہ پروردگار میری تو اتنی عبادتیں تھیں، میری عبادتوں کا ثواب کہاں ہے، میری عبادتیں کہاں ہیں؟ کہ تو نے میرے لیے عبادت نہیں کی تھی،
ذرا یاد کر کہ تو نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی، کس کو دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی؟ تاکہ محلے میں تجھے نمازی کہا جانے لگے۔ تو روزہ رکھتا تھا تاکہ کوئی تجھے تانا نہ دے، جا کے اس سے اپنا ثواب حاصل کر کے جس کے لیے تو نے یہ کام انجام دیے تھے۔ لہٰذا ریاکاری ہر عمل کو برباد کر دیتی ہے، چاہے کوئی بھی عمل ہو۔ حتیٰ کہ اگر ہم مجلس عزا ہی برپا کر رہے ہیں گھر میں، لیکن ہمارا مقصد ریاکاری ہو، اگر ہم نماز پڑھیں ہمارا مقصد ریاکاری ہو، تو ریاکاری عمل کو برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آخری آیت میں پروردگار عالم ایک اہم موضوع کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ منع کرتے ہیں معاون سے۔ یہاں معاون سے مراد کیا ہے؟ معاون سے مراد یعنی ضروری وسائل، ضروری چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو گھر میں ضرورت جن کی ہوتی ہے ان کو معاون کہتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں کہ جن کی قیمت، قدر و قیمت بہت زیادہ کم ہوتی ہیں لیکن ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ معاون سے مراد کیا؟ مثلا جیسے کسی ضرورت مند نے کبھی نمک کا مطالبہ کر لیا، کبھی چینی مانگ لی، کبھی ماچس مانگ لی۔ جیسے پڑوس میں جب رہتے ہیں تو اس طریقے کے مسائل پیش آتے ہیں کہ مثلا ایک دوسرے سے اس طریقے سے روابط رہتے ہیں، کوئی چیز گھر میں ختم ہو گئی تو پڑوس سے مانگ لیا جاتا ہے، پڑوسی سے مانگ لیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، وہ ایسی چیزیں تک دوسروں کو نہیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ حتیٰ کہ چھوٹی چیزوں پر بھی اس قدر کنجوس ہے کہ چھوٹی چھوٹی ضروری وسائل بھی اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے۔ اور یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ اسی لفظ کے اوپر اس سورہ کے نام کو منتخب کیا گیا، سورہ معاون۔ یعنی ہوتی ہیں وہ چیزیں بہت معمولی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس معمولی چیزوں کو بھی دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتے۔ تو جب یہ لوگ معمولی چیزیں دوسروں کو دینا پسند نہیں کرتے ہوں گے تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ قیامت پر ایمان لائیں اور یہ لوگ یتیموں کو کھانا کھلائیں، یتیموں کی پرورش کریں۔ یہ بہت ہی اہم سورہ تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے نازل کیا، اور اس سورہ میں قیامت کا انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ کر کے 5 صفتیں ان کے بیان کی گئیں۔ پہلی صفت قیامت کا انکار کرنے والے کی، پہلی صفت کہ یہ لوگ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، دوسری صفت یہ لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، تیسری صفت یہ لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ لوگ ایک دوسرے کو ضروری چیزیں نہیں دیتے، یہ اور پانچویں صفت کہ یہ لوگ تشویق نہیں دیتے ایک دوسرے کو کہ یتیموں کو کھانا کھلائیں۔ یہ اہم صفت ان قیامت کے منکروں کی بیان کی گئی ہے۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ان صفتوں کو اپنے اندر سے ہم دور کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ صفتیں موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قیامت پر ایمان مستحکم نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ صفتیں ہیں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما اور ہمارے اندر سے برائیوں کو دور فرما اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔